نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہر ایک کے ان دنوں کو منانے کا اپنا ہی انداز ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور یہ اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ہر ایک کے لیے خوشی کا ایک لمحہ اور موقع ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اس سعادت کو، اس خوش بختی کو اپنا لے اور اس کی خوش نصیبی کو حاصل فرما لے، تو اس کے لیے ہی ہر ایک کوشاں ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے نبی کی اس ولادت کا جشن کس طریقے سے منانا چاہیے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی سچے عاشق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے میرے اور آپ کی نبی کی ولادت کا جشن کیسے منایا، انہوں نے میرے اور آپ کے نبی کی اس موقع پر کس طریقے سے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس جشن کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لیں، یا اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ اب جو شخص بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور پھر وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو کوئی دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف وہی ہے جو میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بتا کر چلے گئے۔ اگر کوئی اور راستہ کامیاب ہوتا تو پھر میرے اور آپ کے نبی کے آنے سے پہلے بھی یہ دنیا خوشی کی زندگی گزار رہی ہوتی، اس دنیا میں بسنے والے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوتے، اس دنیا میں زندگی گزارنے والے بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے ہوتے۔ لیکن جب ہم اس معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کو بھی بھائی چارگی نصیب نہیں تھی، کسی کے اندر بھی محبت امن قائم نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے نفس نفسی کے ماحول کے اندر تھے، اور ہر ایک اپنی اپنی زندگی جی رہا تھا، اور ہر کسی کو اپنی اپنی فکر لاحق تھی۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ اس حد تک درندگی میں چلے گئے تھے کہ اپنی پیدا ہوتی ہوئی بچی کو بھی زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ جھوٹے مقدمات کی بنا پر سال ہر سال لڑائیاں چلا لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے نبی کی ولادت سے پہلے، میرے اور آپ کے نبی کی نبوت سے پہلے زمانے کے اندر خوشحالی نہیں تھی، دنیا کے اندر خوشحالی نہیں تھی، امن و امان قائم نہیں تھا۔ جب میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوا، خوشی اور مسرت کی فضا قائم ہوئی، زمانے کی بدبو ختم ہو کر زمانے کو میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کی وجہ سے عطر معطر ہو گیا، معاشرہ خوشحال ہو گیا، معاشرے کے اندر خوشبو نمودار ہو گئی، اور سارا کا سارا معاشرہ
میرے نبی کی سیرت اور کردار سے بہک گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے کے سارے اپنے نبی کی سیرت اور کردار کو اپنا لیں، اپنے نبی کے اس کردار کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن فرما لیں، اپنے نبی کے کردار کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خوشبو پیدا فرما لیں۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کو منور کر لیا، اپنی زندگیوں کو خوشبودار کر لیا، اپنی زندگیوں کے اندر سے پرانے سارے کے سارے رنگ، نسل، ذات، فرقہ واریت سب نکال کر پھینک دیا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اسی طرز عمل سے اس جشن ولادت کو منائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے جشن کو منائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایلچی بن کر ان کفار کے پاس گئے تو انہوں نے کسی نے ان کو کہا، ان کے چچا زاد بھائی کے گھر میں رہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر عرب کے سرداروں کا یہ ماحول ہے کہ وہ اپنے پائنچوں کو نیچے لٹکا کر رکھتے ہیں تاکہ اس کی سرداری کا اظہار ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو پائنچے اوپر کرتا ہوا دیکھتا ہوں، میرے نبی اس طرز عمل کو اپناتے ہیں، میں ان کفار کی وجہ سے، ان حماقہ کی وجہ سے اپنے پائنچے کو نیچے کر لوں تاکہ میری سرداری کا اظہار ہو۔ ایسی سرداری، ایسی بڑھوتری مجھے نہیں چاہیے، اور اسی حال کے اندر ان کفار کے سامنے پیش ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں کفار کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جہاں پر سارے کے سارے کفار سارے کے سارے موجود تھے، اس کیسر و کسریٰ کے دربار میں پیش ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، ان کے دربانوں نے کہا کہ جی آپ کا لباس آپ کے سفر کی وجہ سے کچھ گدلا ہو چکا ہے اور آپ اس لباس کے ساتھ کیسر و کسریٰ کے دربار میں نہیں پیش ہو سکتے، لہذا یہ جبہ پہن کر آپ ان کے سامنے پیش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہمیں اس لباس میں ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے ملاقات کریں، یا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ ہم سے ملاقات کریں اور ہم ان کے طرز عمل سے ان کے لباس کے مطابق ان کے سامنے پیش ہوں۔ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، اسی لباس کے اندر پیش ہوں گے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہمیں ان سے ملاقات کے کوئی شوق نہیں۔ اسی اثنا کے اندر جب کیسر و کسریٰ کے ایک دربان نے دیکھا کہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلواروں کے اوپر پٹیاں اور چندیاں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس تلوار کا وہ حصہ ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ بات کرتے ہو کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی، آپ فاتح ایران بننا چاہتے ہو، جبکہ آپ کے پاس تلوار بھی صحیح سالم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم صرف تلوار دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تلوار کا مزہ چکھو تو تم پہلے اس تلوار کو دیکھو۔ تلوار کو دیکھ لینے کے بعد کہا کہ یہ تلوار تو کوئی لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر اپنے مطابق کوئی اچھی سی ڈھال منگواؤ جو تمہارے مطابق بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میدان سجایا گیا، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے مقابلے میں ایک لوہے کی مضبوط ڈھال لائی گئی، اور پھر ایک مضبوط شخص نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اب حملہ آور ہو۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حملہ تھا، وہی ٹوٹی ہوئی تلوار تھی کہ وہ سب سے مضبوط ترین ڈھال اس اللہ کے نبی کے غلام نے ایک وار کے اندر توڑ کر دکھا دی۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے غلام، یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے سچے عاشق جو اس کیسر اور کسریٰ کے بادشاہ کو بھی اس کے دربار میں کھڑے ہو کر للکار رہے۔ پھر جب اندر پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ عجیب مخلوق ہے، ہمارا لباس پہننے کو تیار نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہماری مضبوط ترین ڈھال توڑ کر رکھ دی ہے، یہ عجیب مخلوق ہمارے سامنے آئی ہے۔ اندر آنے کی اجازت دی، کیسر و کسریٰ کے ساتھ بیٹھ کر حضرت حذیفہ بن یمان اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا تناول فرماتے ہیں۔ تو اسی اثنا کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے، تو اس لقمے کو دیکھ کر
फौरन से उनके जहन में हदीस आती है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो लुकमा तुम्हारे हाथ से गिरकर जमीन पर चला जाए तो उसको उठाकर साफ करके तनावुल फरमा लो। उन्होंने अपने आप को झुकाया और लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाने लगे तो किसी ने बराबर में बैठकर कोनी लगाई और कहा कि आप कैसर और किसरा के दरबार में हैं, कैसे आप इस लुकमे को उठा सकते हैं? तो उन्होंने कहा अनतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिहादिहिल हुमका, कि मैं अपने प्यारे नबी की सुन्नत इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं। और उस लुकमे को उठाया और साफ करके तनावुल फरमा लिया। ये है मेरे नबी के सच्चे आशिक। आज हम इश्क रसूल की बातें करते हैं। देखें, एक और वाकया मैं आपको सुनाता हूं। ग़ज़वा उहद के मौके पर हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। जब देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तीरों की बौछार कर दी गई है, अब कुछ ही लम्हे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तीर बरसने वाले थे, तो उन्होंने अपने ज़हन में यह बात लाई, अब मैं कैसे अपने नबी को बचाऊं? अगर मैं अपने नबी को बचाने के लिए सीना जो है तीरों की तरफ कर देता हूं तो मेरे नबी की तरफ पीठ हो जाएगी। मैं अपने नबी की तरफ पीठ कैसे कर दूं? कैसे अपने नबी की बेअदबी कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस मैदान जिहाद के अंदर, ग़ज़वे के अंदर जहां तीर बरस रहे हैं, वहां भी अल्लाह के नबी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर रहे और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपना चेहरा किया, अपना सीना नबी अलैहिस्सलाम की तरफ किया और सारे तीर अपनी कमर पर बर्दाश्त किए। ये थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इश्क, कि हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर दिन, हर रात अल्लाह के नबी पर कुर्बान थी। हर वक्त अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा के मुताबिक था। हर काम अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा के मुताबिक था। आज हम क्या कर रहे हैं? हम किस तर्ज अमल को अपना रहे हैं? मेरे नबी के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी बड़ी दलील कायम करके दिखा दी कि अपना पूरा खानदान उस मैदान जिहाद में मौजूद है। पता है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे खानदान वालों के साथ क्या किया जाएगा, लेकिन नमाज का वक्त आया तो अपनी सवारी से उतरकर नमाज कायम करने के लिए खड़े हो गए और उसी असना के अंदर जालिमों ने हमला किया और उनके ऊपर तीर बरसाए गए। यहां तक के जख्मों की ताब ना लाते हुए वो अपने हालत में निढाल हो गए। किस वजह से? कि अल्लाह का हुक्म सादिर हो जाए, अल्लाह का हुक्म फौत ना हो जाए, मेरे नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए कि सजदे के अंदर नमाज, मैदान जिहाद के अंदर भी नमाज हमसे जुदा ना हो जाए। वो अजीम जाने, वो अजीम खून, वो पाक पैगंबर के नवासे हमें कुर्बानियां देकर सबक दे गए। ये है इश्क रसूल, ये है इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आज हमारा इश्क कैसा है? हम समझते हैं कि ये तर्ज अमल अपनाकर जो हम कर रहे हैं ये हमारी खुशी का इजहार हो जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसके मुखालफत हम नहीं कर रहे, लेकिन तर्ज अमल यही होना चाहिए कि जो सच्चे आशिकों ने अपनाया वही सच्चा इश्क हो सकता है। मैं और आप अगर इस तर्ज अमल को अपनाकर समझते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, तो मुझे बताएं वो हजरत अबू दुजाना जो मैदान जिहाद के अंदर सीना अल्लाह के नबी की तरफ करके पीठ पर तीर खा रहे हैं, उन्होंने कैसा हक अदा किया? हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत रुबई बिन आमिर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बड़े बड़े सहाबा कैसे उन्होंने अपने अजीम अजीम खून देकर अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिफाजत की, अल्लाह के नबी की किरदार की हिफाजत की। यह है इश्क रसूल, ये है इश्क रसूल जो मुझे और आपको निजात दे सकता है। एक मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी से कुछ दूर फासले पर घर लिया और वहां रिहाइश पजीर हुए। वहां जब जिंदगी गुजारने लगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में पहुंचना मुश्किल होता था, तो अपने साथ एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि आप एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में जाया करें और एक दिन मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में जाऊंगा। जिस दिन मैं नहीं जाऊंगा तो आप आकर सारी की सारी दास्तान, सारा का सारा वाकया जो मेरे नबी के एक एक अल्फाज, एक एक लम्हा, एक एक अदा आप आकर मुझे बताएंगे
اور جس دن آپ نہیں جائیں گے تو میں آپ کو آ کر بتاؤں گا تاکہ ہم سے ہمارے نبی کی کوئی سنت چھوٹ نہ جائے۔ آج مجھے بتائیں کہ ہمارا عشق رسول کیسا ہے؟ ہمارا عشق رسول صرف اور صرف ہمارے نفس کی خواہش کو پورا کرنے والا عشق ہے۔ آج ہم جو عشق رسول منا رہے ہیں وہ میں اپنے ذہن کے مطابق منا رہا ہوں، چاہے قرآن کے خلاف ہو جائے۔ میں اور آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق منا رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم کیسر و کسریٰ کے دربار میں ہوتے تو کیا ہم وہ لقمہ اٹھاتے؟ ہم کیسر و کسریٰ کے دربار میں ہوتے کیا اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار دکھاتے؟ ہم کیسر و کسریٰ کے دربار میں ہوتے کیا اپنے گدلے لباس کے ساتھ ان کے دربار میں پیش ہو جاتے؟ نہیں ہوتے۔ یہی سیرت طیبہ آج ہم نے چھوڑی ہے۔ ہم جب سیرت طیبہ سے دور ہیں، ہمارے حکمران بھی دور ہیں کہ جن کو ایک بلاوا ظالموں کی طرف سے آ جائے، ظالم نمائندوں کی طرف سے آ جائے، ورلڈ بینک IMF کی طرف سے آ جائے تو ساری سنتیں ترک کر کے ان کا لباس پہن کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول تو یہ تھا جو میرے نبی کو لباس پسند تھا وہ لباس ان کے سامنے پہن کر کھڑے ہو جاتے۔ عشق رسول تو یہ تھا کہ جو امامہ میرے نبی کو پسند تھا وہ امامہ پہن کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ جو طرز عمل میرے نبی کو پسند تھا وہ طرز عمل اپناتے ہوئے ان کے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ عشق رسول اپناتے تو میں سمجھتا کہ ہمارے اندر عشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ زندہ ہے، لیکن آج ہمیں کہیں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک عشق رسول کو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں منا رہا۔ قرآن اور سنت کے مطابق جس دن میں نے اور آپ نے عشق رسول منانا شروع کر دیا اس دن ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، یہ ملک سدھر جائے گا، ہمارے حکمران سدھر جائیں گے، پوری دنیا کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر وحدت کی دوڑ لگ جائے گی، سارے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم اپنے اپنے طریقے کے مطابق لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیں گے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ امت کو ایک کرنے کا طریقہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے، میرے اور آپ کے نبی کا کردار ہے، قرآن کا کردار ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے ضوابط ہیں، قرآن کی روشنی ہے کہ جس سے میرے نبی نے اس عرب کے معاشرے کو روشن کر دیا، اس عرب کے معاشرے کی بدبو کو ختم کر کے معطر اور مہکا دیا تھا۔ آج ہم بھی اسی نبی کی تعلیمات اور اسی قرآن کی روشنی کو تھام کر اپنے معاشرے کو منور اور روشن کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی بدبو اور گندگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کامیابی کا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حقیقی عاشق رسول بنائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کے نبی کا سچا عشق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مقصد کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی مقصد کے تحت ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو یا اللہ عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھائی چارگی، محبت، الفت یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہے، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔